احادیث کے محفوظ رہنے کی سب سے بڑی وجہ۔ احادیث نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے محفوظ رہنے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات صحابہ کے لیے فقط متبرک جملے نہ تھے جنہیں صرف تبرک کے لیے یاد کر لیا جاتا، بلکہ ان کی زندگی کا ہر پہلو انہی ارشادات کے سانچے میں ڈھلا ہوا تھا۔ ان کے دل کے ان لطیف احساسات سے لے کر جنہیں پابند الفاظ نہیں کیا جا سکتا، ان کی طبی خواہشات تک، سب کے سب سنت مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پابند تھے۔ ان کی خلوتوں کا سوز و گداز اور ان کی جلوتوں کا خروش عمل، ان کی شب بیداریاں اور دن کے کیلولے سب فرمان نبوی کے تابع تھے، اور جو قول و فعل سے ہر وقت ہمکنار رہے وہ بھی کبھی فراموش ہو سکتا ہے؟ اور وہ فرمان جس کے متعلق یقین ہو کہ اس کی تعمیل میں ہماری فلاح دارین ہے، اس کی یاد کے نقوش بھی کبھی دھندلے پڑ سکتے ہیں۔ صحابہ کرام کو جو عشق تھا محبوب خدا سے، جو جنون تھا اس کے ہر ارشاد کی تعمیل کا، جو سودا تھا حصول علم کا، جو جذبہ تھا تبلیغ دین قیم کا، اس کے پیش نظر ایک اجنبی بھی پورے وثوق سے کہہ سکتا تھا کہ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان بھی فراموش نہ ہونے دیا ہوگا۔ اس سے یہ حقیقت بھی بخوبی واضح ہو گئی کہ صحابہ کرام کا یہ ایمان تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی حضور کا ہر فرمان حجت ہے اور واجب التسلیم، ورنہ وہ اس کے حصول اور حفاظت کا اتنا اہتمام نہ کرتے، اور فاروق اعظم جیسا مدبر سنت کی تعلیم و ارشاد کے لیے اتنے بڑے بڑے علماء اور صحابہ کو مملکت اسلامی کے مختلف مرکزی مقامات پر نہ بھیجتا۔ صحابہ کرام نے احادیث نبوی کو صرف ان کی تاریخی اہمیت کی وجہ سے محفوظ نہیں رکھا، بلکہ اس لیے کہ قیامت تک آنے والی نسلیں اس چراغ ہدایت کی روشنی میں زندگی کی دشوار گزار گھاٹیاں طے کر کے شاہد مقصود سے ہمکنار ہوں۔ اس لیے احادیث کو محفوظ رکھا گیا۔